بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گستاخ نبی کا انجام۔ کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا سردار تھا اور وہ شاعر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برے اشعار لکھتا اور جگہ جگہ محفلیں جمع کر کے ان اشعار کو سناتا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اسکاتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں کو کعبہ شریف میں اکٹھا کیا اور کعبے کا غلاف تھام کر قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے۔ کعب بن اشرف کی گھناؤنی حرکتوں پر کافی دنوں تک صبر سے کام لیا جاتا رہا، لیکن جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ ایک دفعہ کعب کے باپ اشرف سے ایک قتل ہو گیا تھا، اس لیے وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں آ گیا تھا۔ مدینہ میں ایک یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سخت لہجے میں بولا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ ان یہودیوں نے چند پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو وہ سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری اجرا سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے کتاب مقدس کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ کعب خوش ہو گیا اور پیسے میں اضافہ کر دیا۔ دولت کے نشے نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کے نام لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عاشقیں غزلیں کہتا تھا۔ وہ اس کام میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا مگر اس سے کچھ کہنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی خرافات بکسا رہتا تھا۔ حضور پہلے تو اس کی غلطیوں کو معاف کرتے رہے، مگر جب اس نے مکہ کے لوگوں کو ان کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا تو آپ نے اس شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میں سے ہے کوئی کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور اب وہ عداوت پر اتر آیا ہے۔ وہ مکہ میں جا کر جو کچھ کرتا رہا ہے اس کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرک مکہ والوں کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سب ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دے۔ یہ بہت سنگین صورتحال تھی کیونکہ کعب گھر کا بیٹی تھا اور اس سے مدینے کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے کافی مشکلیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ دن بھر تو اپنے دوستوں کے جھنمٹ میں گھرا رہتا تھا اور رات کو اپنے قلعے میں بند ہو جاتا تھا اور صرف اسی صورت میں باہر آتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس کا اعتبار اور اعتماد حاصل کیا جائے اور اس کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں دین و ایمان کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس کو اعتماد میں لانے کے لیے ہمیں کچھ غلط بیانی کرنے کی اجازت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہیں اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ کعب کے گھر گئے اور کہا، کعب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقہ و خیرات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آئے ہیں۔ کعب خوش ہو کر بولا، جلدی تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہرحال اب ہم تو اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر کنارہ کس نہیں ہو سکتے، تو تم ایسا کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ کعب بولا، تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، اس کا کیا ہوا؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ کعب بولا، کیا اب بھی تم لوگوں پر حق بجائے نہیں ہوا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر گرمی رکھنی پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم رکھ دیں گے، تم کیا چیز گرمی رکھنا چاہتے ہو؟ کعب بن اشرف نے کہا، تمہاری عورتیں۔ اس بےہودہ اور شرمناک مطالبہ پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر صبر کر گئے اور کہا، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم سارے عرب میں سب سے خوبصورت انسان ہو۔ اگر ہم نے اپنی عورتیں تمہارے پاس رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کیوں تیار ہوں گی؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید مکھن لگایا۔ کعب نے کہا، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بچوں کو گرمی رکھ دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ اس طرح تو ہماری اولاد کا جیون برباد ہو جائے گا اور عمر بھر ان کو طعنے ملتے رہیں گے کہ تھوڑے سے غلے کے لیے گرمی رکھ دیے گئے۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ گرمی رکھ دیں گے، حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل ان کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ کعب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر گرمی رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے ہی تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا ممکن ہو جائے۔ کعب نے اس کی اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا، جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ کعب کا قلعہ قریب آیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا، میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کعب نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی کو سمجھایا اور کہا، یہ تو محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ ہیں۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں بھائی اسلحہ گھوم رہا تھا کہ جسے گرمی رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب خوشبو بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ کعب عیاش آدمی تھا، وہ بولا، ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، یہ اسی کی خوشبو ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ سکتا ہوں۔ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے مہتر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے بال سونگھنے شروع کر دیے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم بھی سونگھ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیے۔ اسی دوران
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے میں کعب کے کئی تلواریں جسم سے آر پار کر دی گئیں۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آئے اور میدان بقیع پہنچ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ان کی آواز مدینہ پہنچی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی خوبصورت اور باقی سننے کے لیے ہمارے چینل عبدالآر وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔